عام طور پہ اگر آپ تحقیق کریں گے اسلام میں ایک بھی آیت نہیں ہے، اسلام میں ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو عموماً طور پر انسانیت کے خلاف ہے۔ کچھ تعلیمات غیر مسلمان سمجھیں گے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ شاید وہ پس منظر کو نہیں جانتے، کانٹیکس کو نہیں جانتے، اس تعلیم کی وجہ کو نہیں جانتے۔ لیکن جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ بتاتے ہیں تو ایک بھی انسان ساری دنیا میں ایک بھی اسلامی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں بنیاد پرست کے معنی کے لیے، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the fundamentals or doctrine of any religion۔ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہب کے بنیادی باتوں یا اس کی کتابوں پر عمل کرتا ہے پختگی کے ساتھ، اسٹرکٹلی۔ لیکن جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the fundamentals or doctrines of any religion, especially اسلام۔ ریوائز آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پختگی کے ساتھ کوئی بھی مذہب کے فنڈامنٹلز، بنیادی باتوں یا اس کی کتاب کو پختگی سے عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام۔ یہ الفاظ خصوصاً اسلام، اسپیشلی اسلام، جوڑا گیا ہے ریوائزڈ ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے۔ جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست سنیں گے فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گا مسلمان، اور آپ کے ذہن میں آئیں گا مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، مسلمان شدت پسند ہے۔ میں کہتا ہوں میڈیا سے آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، میں شدت پسند ہوں۔ آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ، آئی ایم ایکسٹریملی لونگ، آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل، آئی ایم ایکسٹریملی آنیسٹ۔ میں شدت پسند ہوں، میں انتہا ایماندار ہوں، میں انتہا دیالو ہوں، میں انتہا محبت کرتا ہوں، میں انتہا حق پسند ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان مجھے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انتہا ایماندار ہونا غلط ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ ہم آدھا ایماندار نہیں ہو سکتے، ہمیں پورا ایماندار ہونا چاہیے۔ وی کانٹ بی پارشلی آنیسٹ۔ جب ہمارا فائدہ ہے تو ہم ایماندار ہیں، نہیں تو ہم بے ایمان ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پورا ایماندار ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، میں شدت پسند ہوں، لیکن اس شدتوں کو پسند کرتا ہوں جو انسان کو صحیح راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ انسانیت کے لیے رحمت ہے، نہ کہ زحمت۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ، میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پسند نہیں ہوں۔ وہ گھبرا جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی کو پلٹو۔ کب تک آپ ڈریں گے؟ اور ساری دنیا میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بنیاد پرست ہوں، میں شدت پسند ہوں، اور جب تک آپ بنیاد پرست نہیں ہوگے تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ اگر سارے انسان اس دنیا میں بنیاد پرست مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں امن ہو جائے گا۔ جب میڈیا کہتی ہے اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، حالانکہ اگر آپ تحقیق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام کو عمل میں لائیں گے تو اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ پرابلم کر رہے، مسئلہ کھڑا کر رہے انسانیت کے لیے، حالانکہ اگر ہر انسان فنڈامنٹلسٹ مسلم، بنیاد پرست مسلمان بن جائے گا تو انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر ہر انسان ایک ایکسٹریمسٹ مسلم، ایک انتہا پسند، شدت پسند مسلم بن جائے گا ہر انسان، تو انشاءاللہ
دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گی۔ میڈیا کہتی ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمان دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلم کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ۔ دہشت گرد کے معنی کیا ہے؟ دہشت گرد مطلب اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں دہشت گرد۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے پولیس دہشت گرد ہے۔ اسی طریقے سے ہر چور جب مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دہشت گرد بنے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ صرف وہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ چور، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان، ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے۔ اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام کے لیے دو القاب دیے جاتے ہیں، وہی شخص وہی کام لیکن دو القاب۔ مثال کے طور پہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے پہلے تقریباً 60 سال پہلے انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے۔ کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ لوگ کو انگریز گورنمنٹ کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، دیز آر ٹیررسٹ۔ لیکن ہم عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتے تھے دیش بھکت، پیٹریوٹس۔ وہی شخص وہی کام، ٹو ڈفرنٹ لیبلز، دو القاب۔ اگر ہم برٹش حکومت، انگریز حکومت کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے۔ لیکن اگر ہم عام ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم مانیں گے یہ لوگ دیش بھکت تھے، پیٹریوٹ تھے، فریڈم فائٹرز تھے۔ اسی لیے کوئی بھی لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے وہ آدمی جد و جہد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ اور آج کی پریس کانفرنس میں حیدرآباد کی پریس مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مسلمان ہمیشہ ٹیررسٹ کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ برٹش حکومت، انگریز حکومت 60-70 سال پہلے بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ کہتی تھی۔ تو اس نے کہا کہتی تھی، آپ اس کو مانتے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا، میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا اس ٹائم جب انگریز کہتے تھے کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے، آپ ان کی باتوں کو نہیں مانے، آج جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، آج آپ کیوں ان کی بات کو مانتے ہیں؟ تو وہ رپورٹر ہنسنے لگا۔ تو میں نے کہا کیونکہ آپ ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ مسلمان کے بارے میں نہیں جانتے۔
آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ویسٹرن میڈیا، امریکن پریس، برٹش پریس مسلمان کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، آپ ان کے بارے میں ان کے پس منظر، ان کے کانٹیکس کو نہیں جانتے، ان کے حالات کو نہیں جانتے. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا. یہ ایک اتہاس کا کاروان امن، ہر پیر سے سنیچر رات 9:30 بجے انڈیا میں اور شام 7 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Nikah to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر پیر رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر. کب، کہاں، کیسے نازل ہوا قرآن؟ شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل، سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک یہ حجاز میں نازل. حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے. کیسے نازل ہوا قرآن؟ لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا میں. ڈاکٹر اسرار احمد. محمد الرسول اللہ پر ہوا تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن. کیا کہتی ہے دنیا؟ یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے. کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے قرآن؟ بیان القرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اور آپ ایسی مثال عالمی ہسٹری میں کئی بار دیکھیں گے. مثال کے طور پہ 19ویں صدی میں، ان دا 19th century 1875 میں امریکن ریولوشن تھا. انگریز لوگ امریکہ پر حکومت کر رہے تھے. کئی امریکنز اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور برٹش حکومت ان لوگوں کو ٹیررسٹ کہتی تھی. اور سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ برٹش حکومت کے لیے اس وقت تھا جارج واشنگٹن. یہی نمبر 1 ٹیررسٹ جو انگریز حکومت کہتی تھی، چند سال بعد وہ بن جاتا ہے USA کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں، نمبر 1 ٹیررسٹ USA کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. اور یہ رول ماڈل ہے، گاڈ فادر ہے. باقی سب پریزیڈنٹس جتنے بھی آتے ہیں وہ اسے رول ماڈل سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ جارج بش. آپ سوچ سکتے ہیں، ٹیررسٹ USA کا پریزیڈنٹ، سب سے پہلا پریزیڈنٹ، اور یہ رول ماڈل ہے باقی سب پریزیڈنٹس کے لیے. ایسی مثال آپ کئی پیش کر سکتے ہیں. اور جو لوگ انگریز جب امریکن کو ٹیررسٹ کہتی تھی چند سال پہلے، آج ان کے سب سے پیارے دوست ہیں. یعنی انگریز حکومت ٹیررسٹ سے دوستی رکھتی ہے. ایسے کئی مثال آپ دیکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے گورے لوگ ساؤتھ افریقہ پر حکومت کرتے تھے. اسے کہتے تھے وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ.
گورے کی حکومت. اس وقت یہ حکومت نے نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا اور کہتی تھی ساؤتھ افریقہ کا ٹیررسٹ نمبر 1 ہے نیلسن منڈیلا. جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملتا ہے فوراً بعد یہ ٹیررسٹ نمبر 1 کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. اور چند سال بعد یہی شخص نیلسن منڈیلا کو ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 کو کچھ سال بعد ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ایسا نہیں کہ وہ پہلے دہشت گرد تھا اور اس نے کچھ برا کام کیا اور بعد میں سدھر گیا اور انسانیت کے لیے اچھا کام کیا. وہی کام کے لیے جسے اسے ٹیررسٹ کہا جاتا تھا اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے چند سال بعد نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. میڈیا کین میک ڈے انٹو نائٹ, بلیک انٹو وائٹ, ہیرو انٹو اے ولن, ولن انٹو اے ہیرو. رات کو دن کر سکتا ہے میڈیا. چور کو ہیرو بنا سکتا ہے, اچھے کو برا بنا سکتا ہے, برے کو اچھا. کون سا میڈیا پاور میں ہے اس طریقے سے اس کو لقب دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی آپ لقب کسی سے سنتے ہیں اسے مان مت لو, تحقیق کرو کس وجہ سے وہ شخص, وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے, کس وجہ سے وہ انسان لڑ رہا ہے. تو میری درخواست ہے سارے انسانوں سے, سارے غیر مسلمانوں سے کہ کم از کم آپ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے جو بھی آپ کو سننے میں آتا ہے اسے مان مت لو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے, کوئی بھی کچھ کہتا ہے, اس کی تحقیق کرو دوسرے کو پہنچانے کے پہلے. اگر ایسے ٹیررسٹ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے ان کے دل میں اگر دہشت پیدا کرنے والے لوگ, ہر انسان اگر صحیح مسلم ٹیررسٹ جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو, اگر ہر انسان ایسا اسلامک ٹیررسٹ بن جائے تو زحمت دنیا سے مٹ جائیں گی, صرف رحمت رہیں گی, صرف امن رہیں گا. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن. اسلام ایک متعصب مذہب ہے, متعصب, انٹالرنٹ, برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے. اس مذہب کو جو مانتے ہیں وہ برداشت کرنے کی ان لوگوں میں قوت نہیں, انٹالرنٹ, متعصب لوگ ہیں. میں کہتا ہوں اسلام از انٹالرنٹ ٹورڈز ڈسآنیسٹی, ٹورڈز کرائم, ٹورڈز انجسٹس. It is intolerant towards victimization, towards racism. اسلام متعصب ہے, متعصب ہے ڈس آنیسٹی سے, بے ایمانی سے, متعصب ہے ریسزم سے, متعصب ہے کرائم سے. جو آج کے معاشرے, جو ویسٹرن میڈیا ہے, جو ویسٹرن معاشرہ ہے, مغربی تہذیب جو سمجھتی ہے اچھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے, برا ہے, ان چیزوں سے متعصب ہے ہم. جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے بری چیز ہے. مثال کے طور پہ اسلام انٹالرنٹ ہے, متعصب ہے ڈرگ ایڈکشن سے, متعصب ہے الکوہولزم سے, متعصب ہے کرائم سے, متعصب ہے پورنوگرافی سے, پروسٹیٹیوشن سے, ایڈلٹری سے, فورنیکیشن سے, زنا سے. جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے انسانیت کے لیے اچھا ہے شراب پینا, ڈرگ لینا, پورنوگرافی, پروسٹیٹیوشن, زنا کرنا, جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے اچھا ہے, ہم ان چیزوں سے متعصب ہے. اسلام از انٹالرنٹ ٹو دا ایولز آف سوسائٹی. اگر ہر انسان
इस तरीके से इंटॉलरेंट रहेगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया में अमन रहेगा। जो मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए मसला है, हालांकि ये इंसानियत के लिए हल है। अक्सर हम देखते हैं सारे मज़हब अक्सर अच्छी बातें सिखलाते हैं, लेकिन इस्लाम अच्छी बातें सिखलाने के अलावा एक तरीका बताता है किस तरीके से इसको माशरे में अमल में ला सके। मिसाल के तौर पर हर मज़हब ये सिखलाता है कि चोरी करना गलत है। हिंदुइज़्म कहता है चोरी करना गलत है, ईसाईयत कहती है चोरी करना गलत है, इस्लाम भी कहता है चोरी करना गलत है। लेकिन इस्लाम में ये कहने के अलावा कि चोरी करना गलत है, हराम है, इस्लाम में एक तरीका बताया गया है किस तरीके से माशरे में चोरी को मिटाया जा सकता है। इस्लाम में एक सिस्टम है ज़कात का। हर अमीर शख्स जिसके पास 85 ग्राम सोने से ज़्यादा बचत है, उसके लिए फ़र्ज़ है कि हर कमरी साल वो 2.5% इस बचत का खैरात में दे, ज़कात में दे। अगर दुनिया का हर अमीर इंसान अपनी बचत का 2.5% खैरात करे, ज़कात में दे, गरीबी दुनिया से मिट जाएंगी। कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। इसके बाद इस्लाम सिखलाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके हाथ को काट दो। गैर मुसलमान कहेंगे 21वीं सदी में हाथ काटना। इस्लाम एक बेदर्द मज़हब है, बेरहम मज़हब है। लोग समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में जहाँ ये कानून लागू है कि चोर के हाथ काटना चाहिए, इस्लामी कानून लागू है, गैर मुसलमान समझते अक्सर कि जब हम सऊदी अरेबिया जाएंगे हर दूसरे आदमी के हाथ कटे हुए होंगे। मैं सऊदी अरेबिया कई बार गया हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी में एक भी आदमी को हाथ कटे हुए नहीं देखा। कुछ लोगों के हाथ कटते हैं चोरी करने के बाद, लेकिन इतना आम नहीं जितना गैर मुसलमान समझते हैं कि हर दूसरे आदमी के हाथ कटे होंगे। ये कानून इतना सख्त है कि चोर लाख बार सोचेगा चोरी करने के पहले, तो हाथ काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून इतना सख्त है कि चोर लाख बार सोचेगा अगर मैं चोरी किया और पकड़ा जाऊंगा तो हाथ काटे जाएंगे। बाकी लॉ के अंदर, बाकी कोर्ट के अंदर क्या, जज को अब ब्राइब दो, घूस दो, रिश्वत दो, लॉयर को रखो, अक्सर छूट जाएंगे। इस्लाम में अगर पकड़े जाएंगे, साबित किया जाएगा, हाथ काटे जाएंगे, चाहे वो अमीर इंसान हो या गरीब इंसान, सज़ा एक ही है। हम समझते हैं कि यूएसए इज़ द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता मुल्क हम समझते हैं यूएसए को। आप शायद ये नहीं जानते, यूएसए एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा चोरी होती है। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जहाँ सबसे ज़्यादा चोरी होती है, इनमें से एक है और ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम इस्लामी कानून, इस्लामी शरीयत यूएसए में लागू करेंगे कि हर इंसान जो अमीर है 2.5% अपनी बचत का गरीबों में बांटे, उसके बाद कोई भी शख्स यूएसए में चोरी करता है, चाहे आदमी या औरत हो, उसके हाथ काटना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चोरी की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घट जाएंगी? बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी कानून, शरीयत को कोई भी देश में लागू करें, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी अरेबिया हो, इंडिया हो, सिंगापुर हो, दुनिया के कोई भी मुल्क में आप शरीयत को लागू करेंगे, फौरन
آپ کو رزلٹ ملے گا فوراً۔ تو اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے۔